بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ سامعین، آج میں آپ کو ایک سعودی نوجوان کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کے تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا، جو وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں گزرے گی۔ اس کے باوجود کہ اس کی بیوی اس کا اور اس کے مادی حالات کا بہت خیال اور دھیان رکھتی تھی، کبھی اس پر کوئی ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالتی تھی، لیکن قرضوں کی وجہ سے تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن یہ شخص اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست مجلس میں موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی ساری کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے میری بات سنی اور کہا، میری ایک رائے ہے، ایک تجویز ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے ایک چھوٹا سا حصہ صدقے کے لیے مختص کر دو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، بھائی، مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑ رہے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، گھر آ کر اس سعودی نوجوان نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو صابر اور شاکر بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ آپ پر اسی طریقے سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے مختص کر دیے اور مہینے کے آخر میں یہ 30 ریال صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں، میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہاں اب میری زندگی گویا آسان ہو گئی ہے، پرسکون ہو گئی ہے، ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ ذہنی سکون کی وجہ سے میں خود کو بڑا آزاد سا محسوس کرتا ہوں۔ پھر چند ماہ کے بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کر دیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا، اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگا لیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ عز و جل قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ نے ایک اور راستہ کھول دیا۔ میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اب میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پرافٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا۔ مجھے جب بھی پرافٹ ملتا میں اس میں سے کچھ صدقہ نکال دیا کرتا۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی جانتا ہی نہیں، سوائے اس کے جس نے اس کو آزما لیا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کے فضل سے خیر و برکتیں آپ پر ایسے برسیں گی کہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ سامعین، جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں سے صدقے کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں گے اور وہ اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملے گا، اور صدقہ کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سوچئے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے سبب آپ کے پیچھے کوئی صدقہ کر رہا ہوگا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے زیادہ ہوگی۔ سامعین، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالح میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والوں کو آگ
سے خلاصی دلائے گا۔ سامعین، صدقہ اللہ عز و جل کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کو ٹھنڈک بخشتا ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے۔ صدقے کے ثواب کو اللہ بڑھاتا رہتا ہے۔ سامعین، صدقہ نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب بنے گا۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے اچھے خاتمے کی، فرشتوں کی دعا کی۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صفت میں شامل کرتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا سخاوت کی علامت ہے۔ سامعین، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں، مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ صدقہ علاج ہے، صدقہ دعا ہے، صدقہ شفا ہے۔ صدقہ چوری، بری موت اور مصیبتوں، برائیوں، وباؤں، بلاؤں سے روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے، چاہے وہ جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدقہ کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے باب علم سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔